الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کے اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل، اس میں کثرت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ رمضان کے مسائل بیان فرمائے، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو ان کو کہو کہ میں بہت قریب ہوں اور میں جواب دیتا ہوں جو کوئی مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور مجھ سے ہی دعا کریں اور مجھ پہ ہی ایمان لے کے آئیں۔ یعنی کیا ایمان لے کے آئیں؟ کہ میں نے ہی ان کی دعائیں سننی ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے رمضان کا دعا کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں ظاہری بات ہے کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے اور خود بھی وہ ذہنی طور پہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ کو الہ ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو رؤوف الرحیم ماننا، اللہ کو رزاق ماننا، اللہ کے لیے عبادت کرنا، اللہ کو راضی رکھنا، یہی سب کچھ تو مقصود ہے اور یہی سب کچھ دعا میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے دوران اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم پہلے سے زیادہ دعائیں کریں اور یہ عبادت ہمارے ساتھ مستقل طور پہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا وہ متکبر ہے۔ اسی طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں یا ثلث اللیل میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کا جواب دوں، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دوں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے اندر ہمیں پہلے سے زیادہ اپنی عادت مستحکم کرنی ہے کہ دن کے وقت، رات کے وقت، قیام اللیل میں، سجدوں میں، افطاری کے وقت، سحری کے وقت، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ اپنا یہ رشتہ منسلک کر لیتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔